بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 342واں دن 12 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ایران کے شہر گیلان میں سن 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں۔ جب 18 سال کے ہوئے تو علم دین کا مرکز بغداد علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے۔ دنیا ان کے علم و فضل اور تقوی و صلاح کے قائل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں بڑی تاثیر دی تھی۔ کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی جس میں یہودی یا عیسائی اسلام قبول نہ کرتے ہوں اور بہت سے لوگ فسق و فجور سے توبہ نہ کرتے ہوں۔ چنانچہ آپ کے ہاتھ پر 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے توبہ کی۔ 5000 سے زیادہ عیسائی اور یہودی مشرف باسلام ہوئے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کمالات و کرامات والے تھے۔ ان کے زمانے میں لوگ دنیا کی طرف ایسے متوجہ ہو گئے تھے کہ جیسے انہیں آخرت کی طرف جانا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کے وعظ و نصیحت کی وجہ سے لوگوں نے آخرت کی تیاری کا رخ کیا اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور اطاعت پیدا ہوئی۔ آپ کے وعظ و نصیحت میں وہ اثر تھا کہ مجمع پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ آپ تصوف و سلوک میں مشہور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ سن 561 ہجری میں 90 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ 1 پیالہ کھانے میں برکت۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے 1 پیالہ آیا جس میں کھانا تھا، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کھلایا۔ ایک جماعت کھانا کھا کر فارغ ہوتی، پھر دوسری جماعت بیٹھتی۔ یہ سلسلہ صبح سے ظہر تک چلتا رہا۔ ایک آدمی نے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا کھانا بڑھتا تھا؟ تو حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے، کھانا آسمان سے اترتا تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، قرض ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کی ادائیگی پر طاقت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ فائدہ، اگر کسی نے قرض لے رکھا ہے اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے مال ہے تو پھر قرض ادا کرنا ضروری ہے، ٹال مٹول کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، اسم اعظم کے ساتھ دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے سنا تو فرمایا، تم نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی سوال و دعا کی جاتی ہے وہ پوری کی جاتی ہے۔ وہ اسم اعظم یہ ہے، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ جہنم کس پر حرام ہے؟ پھر فرمایا، ہر اس شخص پر جہنم حرام ہے جو لوگوں کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ اختیار کرے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، سچی گواہی کو چھپانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا تو بلا شبہ اس کا دل گنہگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا چاہنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کوئی دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں ایسے لوگ قیامت کے دن ذلت و رسوائی کے ساتھ دھکیل دیے جائیں گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قبر کا عذاب برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے قریب سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔
انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے اور انسانوں کو اپنے گناہوں کی سزا قبر سے ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کلونجی میں ہر بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کلونجی کو استعمال کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ فائدہ: علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے استعمال سے اپھارا یعنی پیٹ پھولنا ختم ہو جاتا ہے۔ بلغمی بخار کے لیے نفع بخش ہے۔ اگر اس کو پیس کر شہد کے ساتھ معجون بنا لیا جائے اور گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو گردے اور مثانہ کی پتھری کو گلا کر نکال دیتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کریں اور چلنے والوں کو چاہیے کہ بیٹھے ہوئے کو سلام کریں اور کم لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔